السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الثمر فی العلم۔ ثمر، یہ ثمر جو ہے ثمرہ یثمر ثمرن سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رات میں بات چیت کرنا، تو معنی ہوگا باب الثمر فی العلم، رات میں علم کی بات کرنے کا بیان۔ یعنی اس باب میں امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہ بتائیں گے اور حدیث لے کر آئیں گے اس بات پر کہ دیگر دنیاوی باتیں کہنا، گپ شپ کرنا، یہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد یہ مکروہ تنزیہی ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نماز عشاء کے بعد گپ شپ اور بات چیت نہ کی جائے، لیکن وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر رات میں علمی باتیں اگر کی جائیں، مسائل سکھائے جائیں، دین کی باتیں بتائی جائیں تو یہ باتیں کرنا یہ جائز ہے، امر مباح ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو یہاں پر امام بخاری ذکر کریں گے وہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو رات میں جلسے جلوس جن میں دینی تعلیم دی جاتی ہے، دینی مسائل بتائے جاتے ہیں، دینی واقعات بتائے جاتے ہیں، ان تمام جلوس کی جو رات میں ہوتے ہیں، وہ ان تمام مجالس کی جو رات میں منعقد ہوتی ہیں، ان تمام کی یہ حدیث پاک دلیل ہے۔ لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حدیث پاک میں جب دینی امور کو سکھانے کی اجازت رات میں ہے تو پھر دن میں اجازت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر رات میں اجازت ہے جب حدیث پاک سے، تو دن میں اجازت بے شمار احادیث سے معلوم ہو چکی ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک کا بیان کرنے کا مقصد اور اس باب کو باندھنے کا مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ علم کی تعلیم اور علم کی باتیں رات میں بھی کی جا سکتی ہیں، اگرچہ غیر علمی باتیں گپ شپ کرنا یہ نماز عشاء کے بعد ممنوع ہے۔ تو اس سے پہلے باب میں امام بخاری نے جو باب باندھا تھا اس سے پہلے، اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ رات میں علم و نصیحت کی بات کرنا جائز ہے، اور اس باب میں یہ بتایا جائے گا کہ رات میں دینی امور پر مشتمل بات چیت کرنا یہ جائز ہے۔ تو اس باب کا ما قبل کے باب سے جو تعلق ہے وہ بالکل عیاں اور ظاہر ہے، اور چونکہ علمی بات کا بیان ہے، رات میں علمی اور دینی باتوں کا بیان ہے، اس لیے اس باب کا کتاب العلم سے بھی تعلق بالکل ظاہر ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وابی بکر بن سلیمان بن ابی حسمت ان عبد اللہ بن عمر قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عفیر نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر نے،
انہوں نے روایت کی ہے ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں سالم سے اور ابو بکر ابن سلیمان ابن ابی حسمہ سے، اور یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن عمر، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز عشاء پڑھائی، فی آخر حیاتہ، اپنی زندگی کے آخر میں، تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 10 دن پہلے سرکار نے یہ نماز عشاء جو پڑھائی تھی، جس کے بعد فرمایا فلما سلم، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، یعنی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے، قام، تو سرکار کھڑے ہوئے، فقال ارأیتکم لیلتکم ھذی فإن رأس مئۃ سنۃ منها لا يبق ممن هو على ظہر الارض احد، تو سرکار نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا ارأیتکم لیلتکم ھذی، کہ تم نے اپنی اس رات کا حال دیکھا، تم نے اپنی اس رات کو دیکھا اور اس کا حال سمجھا، فإن رأس مئۃ سنۃ منها، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی لا یبقى ممن هو على ظہر الارض احد، تو احد یہ لا یبقى کا فاعل ہے، اور ممن هو على ظہر الارض یہ لا یبقى سے متعلق ہے، یعنی اس وقت جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں، لا یبقى ممن هو على ظہر الارض احد، روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، کب؟ اب پہلے جملے کا ترجمہ کرتے ہیں، کب باقی نہیں رہے گا؟ رأس مئۃ سنۃ منہا، سال کے یعنی 100 سال کے شروع میں، یعنی جتنے لوگ آج روئے زمین پر ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ تو 100 سال کے بعد کوئی نہیں رہے گا، تو یہ سرکار یہ جو بیان فرما رہے ہیں، کب بیان فرما رہے ہیں؟ نماز عشاء پڑھانے کے بعد۔ تو اس سے اسی مضمون سے اور انہی الفاظ سے اس حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے کہ سرکار نے نماز عشاء کے بعد یہ بات بیان فرمائی، اور یہ دینی بات تھی، یہ علمی بات تھی۔ کیسے علمی بات تھی؟ تو سب سے پہلے تو ہم اس کا یہ مطلب سمجھیں کہ سرکار کے اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی زمین پر باقی نہیں رہے گا، بلکہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اب اس حدیث پاک پر ایک شبہہ ہوتا ہے۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ میری امت کے لوگوں کی عمر زیادہ نہیں ہوگی، عادتاً عمر ویسی نہیں ہوگی جیسے کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کی ہوتی تھی۔ تو قلت عمر کی طرف اشارہ فرمایا ہے سرکار نے کہ 100 سال تک عام طور سے زندہ رہیں گے، 100 سال تک لوگ باقی نہیں رہیں گے، اس سے کم ہی عام طور سے عمر ہوگی، یہ اشارہ سرکار نے فرمایا ہے۔ اب اس پر ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ہیں، ایسی فرشتے ہیں، ایسی شیطان ہے، یہ سب کے سب زندہ رہیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا اس روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی 100 سال کے بعد باقی نہیں رہے گا، تو یہ لوگ تو باقی رہیں گے، آج بھی باقی ہیں، قیامت تک بھی باقی رہیں گے۔ تو پھر حدیث پاک پر یہ شبہ ہوا۔ تو علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے عمدۃ القاری کے اندر ارشاد فرمایا، جواب یہ دیا کہ اس سے مراد جو سرکار نے یہ فرمایا کہ روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی 100 سال کے بعد باقی نہیں رہے گا، اس سے مراد امت اجابت ہے،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والی امت مراد ہے، کلمہ پڑھنے والی امت مراد ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعوت دی تھی وہ انسان ہی تو ہیں اور جنات بھی ہیں، تو ان میں سے کوئی 100 سال تک باقی نہیں رہے گا۔ اور رہے حضرت خضر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ امت اجابت میں نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں نہیں ہے جنہوں نے سرکار کی دعوت کو قبول کیا۔ اور رہے فرشتے، وہ تو انسان ہی نہیں ہیں۔ اور رہا شیطان، تو وہ تو جنات کی بلکہ شریر جن ہے وہ، تو اس سے مراد انسان ہیں، انسانوں میں امت اجابت مراد ہے، لہذا اب کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے اس کی توجیہ یہ بیان بھی کی ہے کہ 100 سال پر سب ختم ہو جائیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت سرکار نے جب بیان فرمایا تھا، اس وقت جو لوگ روئے زمین پر تھے، وہ 100 سال تک ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو اب اس پر شبہ ہوگا کہ تو اس وقت روئے زمین پر جو حضرت خضر علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو لے کر اعتراض تو ہوگا شیطان کو لے کر، تو شیطان کو تو چلو اس لیے نکال دو کہ وہ انسان کے قبیل سے ہی نہیں ہے۔ حضرت خضر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہیں، تو اس کا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا، علماء نے، کہ وہ جس وقت سرکار نے یہ فرمایا تھا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو آسمانوں پر ہیں، ان کو تو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، وہ تو زمین پر ہیں ہی نہیں، اس لیے سرکار نے اعلیٰ وجہ الارض کا فرمایا تھا، وہ زمین پر ہی نہیں ہے۔ رہے حضرت خضر علیہ السلام، تو سرکار نے جس وقت یہ فرمایا اس وقت حضرت خضر علیہ السلام زمین پر نہیں تھے بلکہ سمندر میں تھے۔ یہ بعض علماء نے اس کی توجیہ فرمائی۔ بہرحال حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز عشاء کے بعد گپ شپ کرنا تو ممنوع ہے، لیکن علمی باتیں کرنا، دین سے متعلق باتیں کرنا، امت کی رہنمائی کے لیے باتیں کرنا، یہ ممنوع نہیں ہے۔ اگلی حدیث میں امام بخاری حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الحکم، ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حکم نے، قال انہوں نے کہا سمعت سعید ابن جبیر، میں نے سعید ابن جبیر کو سنا ہے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، قال انہوں نے فرمایا بت فی بیت خالتی میمونۃ، میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، میں نے ان کے گھر میں رات گزاری۔ ایک رات حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں ایک رات حضرت میمونہ کے کمرے میں تشریف لے گئے، تو فرماتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں حضرت میمونہ کے پاس تھے، یعنی ان کی باری تھی۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، ثم جاء الی منزلی، پھر اپنے گھر تشریف لائے، فصلی 4 رکعات، پھر سرکار نے گھر پر تشریف لا کر 4 رکعات نماز پڑھی، ثم نام، پھر سرکار محو استراحت ہوئے، سو گئے، آرام فرمایا، ثم قام، پھر رات میں سرکار بیدار ہو کر اٹھے، ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا نام الغلیم، غلیم یہ تصغیر ہے غلام کی، اس کا معنی ہے بٹوا یا چھوٹا بچہ۔ قال، سرکار نے فرمایا نام الغلیم، کیا
چھوٹا بچہ سو گیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں او کلمتن تشبہھا، سرکار نے نام الغلیمو کہا یا اسی کے مشابہ کوئی اور کلمہ ارشاد فرمایا۔ ثم قام، پھر سرکار کھڑے ہوئے، فقمت عن یساری، تو میں سرکار کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، یعنی سرکار نماز میں کھڑے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس کے بعد میں بھی کھڑا ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ فجعلنی عن یمینی، تو سرکار نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو اب اس مقتدی کو امام کی بائیں جانب نہیں کھڑا ہونا ہے بلکہ اس کی دائیں جانب کھڑا ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فقمت عن یساری، میں سرکار کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، فجعلنی عن یمینی، تو سرکار نے مجھ کو اپنی دائیں جانب کر لیا۔ فصلی 5 رکعات، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی۔ ثم صلی رکعتین، پھر 5 رکعتیں پڑھیں، یعنی 3 وتر پڑھے، 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعت، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، ثم نام، پھر سرکار سو گئے، حتی سمعت غطیتہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار جب سوئے تو میں نے سرکار کے کھراٹے کی آواز سنی۔ سمعت غطیتہ، غطیت کہا اور خطیت کہا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ میں نے سرکار کے کھراٹے کی آواز سنی۔ ثم خرج الی الصلاۃ، پھر سرکار بیدار ہوئے اور نماز کے لیے نکل گئے، یعنی نماز فجر کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت میمونہ کے گھر پر رات میں اس لیے رکے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں افعال دیکھیں کہ سرکار کیا کیا نمازیں پڑھتے ہیں، کیسے نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کو ملاحظہ کریں، سرکار کے نوافل پڑھنے کو ملاحظہ کریں۔ اس لیے حضرت میمونہ کے گھر پر آپ ٹھہرے۔ تو بچپن ہی سے، اور یہ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کا شوق تھا، رغبت تھی، سیکھنے کا حوصلہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو یہاں پر یہ کہا کہ پھر سرکار کھڑے ہوئے، ثم قال نام الغلیم، کیا چھوٹا بچہ سو گیا، یہی جملہ جو ہے اس جملے کی بنا پر حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے کہ سرکار نماز عشاء کے بعد یہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور چونکہ کسی کے بچے کی پرسش کرنا یا کسی کے حال کو پوچھنا یہ دینی امر سے خالی نہیں ہے، یہ بھی ایک دینی امر ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ عشاء کی نماز کے بعد دینی امر اور دینی بات کرنا یہ ممنوع نہیں ہے۔ حدیث پاک سے جو بھی بات سمجھ میں آئی اس کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اگلا باب پڑھتے ہیں، باب حفظ العلم، علم کو یاد کرنے کا باب۔ حفظ کا معنی ہے یاد کرنا، لیکن علم کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، علمی باتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ علم ایک معنی ہے تو اس سے یعنی علم سیکھنے کا باب ہے، یعنی جو باتیں سیکھی جاتی ہیں ان کو یاد کرنے کا بیان ہے۔ یہ باب حفظ العلم، علم کو یاد کرنے کا بیان۔ ظاہر بات ہے کہ ما قبل کے باب میں یہ بتایا گیا تھا کہ رات میں بھی دینی باتیں بتائی جا سکتی ہیں، اور بتائی اس لیے جاتی ہیں تاکہ وہ سیکھنے والا اسے یاد رکھے۔ تو امام بخاری نے اس باب کے بعد اس باب کو ذکر کر دیا کہ علمی باتوں کو یاد رکھنا یہ بھی ایک کیا ہے، کتاب العلم سے تعلق رکھتا ہے، اور علمی باتوں کو یاد رکھنا
کا بیان یہاں پر امام بخاری نے رکھ دیا، تو اس باب کو ماقبل کے باب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا عبد العزیز ابن عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنی مالک عن ابن شہاب، مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے روایت کرتے ہوئے ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن الاعرج، اعرج سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال، حضرت ابو ہریرہ نے کہا ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ، اکثر یکثر اکثار باب فعل سے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، اکثر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ یہ اکثر کا فاعل ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، اکثر یکثر اکثار کسی کام کو بہت زیادہ کرنا، یہاں پر مراد ہے اکثر الحدیثہ، ابو ہریرہ حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہیں کرتا، لیکن میں جو زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں در حقیقت کہ کتاب اللہ کی ان 2 آیتوں کی بنا پر بیان کرتا ہوں، جن 2 آیتوں میں علم کو چھپانے کی مذمت کی گئی ہے، جن 2 آیتوں میں علم کے چھپانے کو منع کیا گیا ہے۔ پھر وہ 2 آیتیں حضرت ابو ہریرہ تلاوت کرتے، ثم یتلو، پھر تلاوت کرتے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی الی قولہ الرحیم۔ پھر حضرت ابو ہریرہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ان الذین یکتمون الی آخر، بے شک وہ لوگ جو کہ اس کو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نشانیاں اور ہدایت اور حق نازل کیا، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، الی قولی کہاں تک تلاوت کرتے تھے؟ الرحیم تک۔ تو الرحیم تک تلاوت کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ۔ اب الرحیم تک وہ پوری آیت کریمہ کیا ہے؟ دونوں آیتیں ہیں کیا وہ؟ تو آپ قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ ہی میں آیت کریمہ ہیں۔ پوری آیت کریمہ اس طور سے ہم پڑھیں گے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ یہاں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں آیت کریمہ تلاوت کرتے تھے۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ تو معنی ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اس کتاب میں واضح فرما چکے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر وہ جو توبہ کرے، الا الذین تابوا، مگر وہ جو توبہ کرے، واصلحوا اور سنوارے، اصلاح کرے، درست کرے، وبینوا اور ظاہر کریں، واضح کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اللہ فرماتا ہے، وانا التواب الرحیم، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا، مہربان۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابو ہریرہ تلاوت کرتے تھے، اور اس آیت کریمہ سے اس بات پر استدلال لاتے تھے کہ میں حدیثوں کو اس لیے زیادہ ذکر کرتا ہوں، زیادہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ مجھے سرکار کے افعال و اقوال بہت زیادہ معلوم ہے،
میں سرکار کی صحبت میں ہمیشہ رہتا تھا۔ اب سرکار نے کیا فرمایا مجھے معلوم ہے، اس لیے میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں، زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں تاکہ کتمان علم اور علم کو چھپانے کا جرم میرے اوپر عائد نہ ہو اور میں اس سے گنہگار نہ ہوں۔ جیسے کہ آیت کریمہ میں اللہ نے ان لوگوں کی برائی بیان فرمائی ہے جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں، اللہ کے بیان کردہ باتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ باتوں کو چھپاتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر استدلال کرتے تھے اس بات پر کہ میں اس لیے زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے مہاجر بھائی جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ مہاجرین ہمارے بھائی کان یشغلہم الصفق بالاسواق، ان کو بازاروں میں تجارت کرنا مشغول کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور ہمارے انصاری بھائی کان یشغلہم العمل فی اموالہم، ان کو مشغول کر دیتا ہے ان کے مالوں یعنی کھیتیوں میں عمل کرنا، کام کرنا، یعنی وہ اپنی کھیتیاں کرتے ہیں، اس لیے نبی کی بارگاہ میں یہ بھی زیادہ نہیں حاضر ہو پاتے ہیں۔ اور مہاجرین بازاروں میں اپنی تجارت کرتے ہیں، اس لیے وہ لوگ بھی سرکار کی بارگاہ میں اتنا حاضر نہیں ہو پاتے ہیں۔ لیکن میں یعنی ابو ہریرہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہر وقت وابستہ رہتا ہے، اسے بہت زیادہ اسے کسی تجارت کی فکر نہیں ہوتی، اسے کسی کاشتکاری کی فکر نہیں ہوتی ہے، یہ تو صرف اپنا پیٹ تھوڑا بھر کر نبی کی بارگاہ میں پڑا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً یہ ابو ہریرہ جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑے رہتا ہے، سرکار کے دامن سے وابستہ رہتا ہے، بے شبع بطنہ، اپنے پیٹ کے بھرنے کے ذریعے سے، یعنی پیٹ بھر جاتا ہے اور اسی پیٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوراک بھر کھانا مل جانے پر قناعت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر لگا رہتا ہے۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، اور وہ ایسی جگہوں میں بھی حاضر ہوتا ہے، ایسے وقتوں میں بھی حاضر ہوتا ہے جن وقتوں میں، یا ایسی مجلسوں میں بھی حاضر ہوتا ہے جن مجلسوں میں وہ دوسرے لوگ حاضر نہیں ہوتے۔ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور وہ باتیں یاد کرتا ہے سرکار سے مَا لَا يَحْفَظُونَ، جو دوسرے لوگ یاد نہیں کرتے۔ تو وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اسی جملے سے اس حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت حاصل ہے۔ اب اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں حدیثیں زیادہ بیان کرتے تھے اور کیوں یہ مطلب بیان نہ کریں۔ آپ کو بہت زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تھیں، ایک تو سرکار کے ہمیشہ گفتار، رفتار، حضر، سفر، گھر، ہر جگہ میں تو سرکار کے ساتھ میں رہتے تھے، تو سرکار نے کیا فرمایا، سرکار نے کیا کیا، سب ملاحظہ کرتے تھے اور اس سب کو یاد بھی رکھتے تھے، اور یاد اس طریقے سے رکھتے تھے جیسے کہ آگے امام بخاری حدیث ذکر بھی کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایک بار شکوہ کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں مگر مجھے یاد نہیں رہتی ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر کو پھیلاؤ۔ سرکار نے حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو پھیلایا، سرکار نے چلو اپنی مٹھی کا چلو بنایا اور مٹھی بھر کے اس چادر میں ڈال دیا۔ کیا ڈالا وہ تو سرکار جانتے ہیں، لیکن خالی چلو ڈال دیے، خالی ہاتھ ہی اس میں ڈال دیے سرکار نے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو، اس کو اٹھا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب سے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی
اس کو اٹھایا، اپنے آپ سے ضم کیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں کبھی سرکار کی کوئی بات، کوئی حدیث نہیں بھولا۔ تو جو اتنی حدیثیں جسے یاد ہوں تو وہ کیوں زیادہ تر حدیثیں بیان نہیں کرے گا؟ تو اس حدیث کو ترجمۃ الباب سے مناسبت حاصل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی فضیلت کی شخصیت ہیں، کتنی فضیلت کے پیکر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کو دنیا سے آپ کتنے زیادہ بے نیاز تھے، کس قدر بے نیاز تھے کہ انہیں صرف کھانا کھا لیتے تھے اور اسی پر قناعت کر کے سرکار کی بارگاہ میں لگے رہتے تھے۔ یہ سب باتیں معلوم ہوئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک اللہ والے کے لیے پیٹ بھر روزی پر قناعت کر لینا یہی کافی ہے، یہی امر محمود ہے۔ کھانے کے لیے کم ہو لیکن علم زیادہ سیکھے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانا کھائے علم سیکھنے کے لیے، نہ کہ علم سیکھے کھانا کھانے کے لیے، یہ بھی معلوم ہوا۔ ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بازاروں میں اپنے خرید و فروخت میں بھی لگتے تھے، تو یہ بھی معلوم ہوا کہ بازاروں میں تجارت کرنا یہ بھی امر مباح ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھیتی کرتے تھے، تو کھیتی کرنا بھی یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو بھی کھیتی تجارت میں اپنے قدموں کو بڑھانا چاہیے۔ حدثنا ابو مصعب احمد بن ابی بکر قال حدثنا محمد بن ابراہیم بن دینار عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال، ہم سے حدیث بیان کی ابو مصعب احمد ابن ابی بکر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن ابراہیم ابن دینار نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی ذئب سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید مقبوری سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ قال، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ قال، سرکار نے فرمایا ابسط رداءک، تم اپنی چادر پھیلاؤ، فبسطتہ، تو میں نے چادر پھیلائی۔ قال، فرماتے ہیں فغرف بیدیہ، تو سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا، اور چلو بنا کر ثم قال، اور چلو بنا کر غرف بیدیہ، دونوں ہاتھوں کے چلو کو اس چادر میں ڈال دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا ضمہ، اس کو تم اپنے سے ضم کر لو، اس چادر کو اپنے سے ضم کر لو، ملا لو۔ فضممتہ، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تو پھر میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کو ضم کر لیا۔ فما نسیت شیئا بعد، تو اب اس کے بعد میں کچھ نہیں بھولا۔ سرکار کا بظاہر ہاتھ تو خالی تھا، لیکن اس خالی ہاتھ میں کیا کیا تھا یہ تو حضرت ابو ہریرہ سے کوئی پوچھے کہ نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو ان خالی ہاتھوں سے بھی کیا دیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو خالی ہاتھ میں، ایک خالی کا معنی یہ بھی ہے کہ بظاہر جو خالی ہے، دیکھنے میں خالی ہے، لیکن اس میں کیا کیا ہے، تو شاعر نے کہا دو جہاں کی نعمتیں ہیں۔ اور ایک خالی کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف کے معنی میں، یعنی دو جہاں کی نعمتیں ہیں صرف ان کے ہاتھ میں، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے خالی کا۔ حدثنا ابراہیم ابن المنذر، ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن منذر نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا ابن ابی فدیک بہذا، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی فدیک نے یہی حدیث بیان کی۔ اور قال، یا کہا فغرف بیدہ فیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس چادر میں
چلو بھر کے ڈال دیا، چلو ڈال دیا۔ تو یہ امام بخاری نے یہ سند کو الگ سے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ دوسری سند سے یہاں پر فغرف بیدہ مفرد کے ساتھ بھی ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ کی ما قبل میں جو سند گزری ہے، جس حدیث کی سند گزری ہے، اس سند سے جو حدیث ما قبل میں مذکور ہوئی اس میں یہ ہے کہ فغرف بیدہ تثنیہ کے ساتھ۔ تو امام بخاری نے دوسری سند سے جو اس میں مفرد کے ساتھ ہے اس سند کو بھی ذکر کر دیا۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني اخی عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی میرے بھائی نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی ذئب سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید مقبوری سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ قال، انہوں نے فرمایا حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن یاد کیے۔ حفظت، وعاء کا معنی ہوتا ہے برتن، وعاءین 2 برتن، میں نے 2 برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیے، یعنی محفوظ کیے۔ فاما احدہما فبسطتہ، رہا ایک برتن تو میں اس کو پھیلاتا ہوں لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے سامنے میں اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ واما الاخر، رہا دوسرا برتن، فلو بسطتہ قطع ھذا البلعوم، تو اگر میں نے دوسرے برتن کو کھول دیا، دوسرا برتن اگر میں دوسرا برتن پھیلاؤں اور لوگوں پہ بیان کروں، قطع ھذا البلعوم، بلعوم کہتے ہیں جو منہ سے لے کر ہمارے معدے تک جو کھانے کی نلی جاتی ہے، کھانے پینے کی جو نلی ہے اس کو بلعوم کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فلو بسطتہ، اگر میں دوسرے برتن کو کھول دوں، قطع ھذا البلعوم، تو میرا نرخرا کاٹ دیا جائے گا، میرے گلے کی اور حلق کی جو نلی ہے اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ قال ابو عبداللہ نے کہا البلعوم مجری الطعام، جو اس حدیث میں البلعوم کا ذکر ہے اس کا معنی ہے مجری الطعام، یعنی کھانے کی گزرگاہ، کھانا جس سے نلی سے ہو کر گزر کے پیٹ میں جاتا ہے اس کھانے کی گزرگاہ کو بلعوم کہتے ہیں۔ یہ حضرت امام بخاری نے حدیث کے لفظ کی تفسیر کر دی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 برتن حاصل کیے، یعنی علم کے 2 برتن حاصل کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک علم کا برتن وہ ہے جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں، اور دوسرا علم کا برتن وہ ہے کہ اگر میں لوگوں کو بتاؤں تو میرا نرخرا کاٹ دیا جائے، بہت سے لوگ میرے جانی دشمن ہو جائیں۔ پہلے علم سے مراد یہاں پر جو 2 برتن کا حضرت ابو ہریرہ نے ذکر کیا، تو پہلے برتن یعنی علم کا برتن سے مراد احکام شریعت ہے، یعنی ایک تو احکام شریعت میں نے یاد کیے ہیں سرکار سے، ان کو تو میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور بہت ہے وہ علم، اگر اسے برتن میں رکھا جائے تو برتن بھر جائے، اس معنی کر یہاں پر برتن کہا ہے۔ اور دوسرا علم فتنوں اور ظالم و جابر حاکموں سے متعلق احادیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر و ظالم حاکموں کے سلسلے میں جو سرکار نے فرمایا، فتنوں کے بارے میں جو سرکار نے فرمایا، وہ احادیث بھی میں نے یاد کر لی ہیں۔ ایسے سرکار نے وعیدیں فرمائی ہیں کہ اگر میں لوگوں کے سامنے زمانے وقت کے حاکموں کے سامنے میں اس کو بیان کر دوں تو وہ میری گردن مار دیں گے۔ اس لیے میں احکام شریعت کو تو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور دوسرے قسم کا جو برتن میں نے یاد کیا ہے، علم کا برتن جو مجھے حاصل ہوا ہے سرکار سے، اس کو میں بیان نہیں کرتا ہوں، اس کو میں ظاہر نہیں کرتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مصلحت کے پیش نظر
ہر بات کو ہر ایک جگہ پر بیان نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ دوسرے قسم کے جو احادیث تھیں اس کو ہر جگہ اور ہر موقع پر وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر ہمارے سامنے ظالم اور جابر کوئی حکمراں ہے تو اس کو احکام شرع کنایہ سے اور اشارے سے بھی سمجھائے جا سکتے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہماری عزت اور آبرو محفوظ نہ ہو اور ظالم اور جابر ہم پر ظلم کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں امر بالمعروف سے رکا جا سکتا ہے، باتوں کو بیان کرنے سے رکا جا سکتا ہے۔ یہ سب باتیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی۔